बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको सदा चतराल के खूबसूरत स्टेज से हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जहाँ से भी आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आलिया तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे देख रही थी, मुझे वो सेब नज़र नहीं आ रहे थे। सेब में लेकर आई हूँ लेकिन इधर रूम में रखे, चाहिए तो मंगवा दो। ब्रेक में मंगवा थी कि यार कहाँ पे इतने छोटे सेब हैं जो नज़र नहीं आए। खाने की पड़ी होती है हमेशा, ब्रेक में मैं मंगवा लूँगी तुम्हारे। अच्छा सही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी हमारे देखने वाले हैं चित्रा रिकांदुरी यून की इस पर प्रोग्राम उम्मीद को कि खैर सुरह बोमी का जाएगी वो चित्रा और प्रोग्राम इस कस्म शामिल भी को इस पर कॉल को बोमी स्क्रीन के नंबर के सारे चिगेन है इस पर कॉल को इस पर सुलूदी को बोमी प्रोग्राम हवाला चूँकि सोशल मीडिया की काफ़ी तान रयान इस पर बाजीमियन बिको है किस्मतान कॉल को दी सुलूदी को बोमी प्रोग्राम हवाला इस पर मशगूल भी को बोमी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि हमेशा हर हफ्ते के मॉर्निंग शो के बाद हम हाजिर होते हैं आप लोगों के सामने चित्राल के हवाले से बात करते हैं, चित्राल के डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। काफ़ी जैसे पिछले हफ्ते जो कुछ हो रहा होता है उसके हवाले से कोई बात करें, कोई नई चीज़ बिना नज़र आई सोशल मीडिया पे, चूँकि पिछली दफ़ा तो आप गई हुई थी ना, अभी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल यार, एक बहुत सारी अच्छी खबरें हैं चित्राल के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि 27 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है और इसको मनाने का बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली जितनी भी आपकी चीज़ें हो रही होती हैं आपके मुल्क के अंदर वो आप दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं। उसके साथ साथ ऐसा होता है कि एक बंदा आलिया ट्रैवल करता है तो डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, आपने दूसरों का एहतराम करना होता है जिस जगह पे भी आप जा रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पे जितने भी लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट कल्चर वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो ये दिन मनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि टूरिज़्म की अहमियत को माना जाए और इको फ्रेंडली टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, अपना जो खूबसूरत कल्चर है उसको प्रिजर्व रखा जाए। तो ये पूरा हफ्ता इसी टूरिज़्म डे में गुजर गया आलिया। उसके अलावा चित्राल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो बेस्ट अवार्ड्स भी दिए गए टूरिज़्म के फील्ड में। पेशावर के अंदर एक वो किया गया था टूरिज्म एक्सीलेंसी अवार्ड जिसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज थे। तो हमारे चित्राल के अंदर बहुत सारे लोगों को, किसी को म्यूजिक में, किसी को खेल में, किसी को व्लॉगिंग में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फयाज सर को मैं तो एक्सपेक्ट अली यफ्ताली सर हमारे यहाँ पे आए थे, उनको भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा फयाज सर को बेस्ट ब्लॉगर दफ़ा इस तरह का कोई इवेंट टूरिज़म एक्सीलेंसी के हवाले से केपी गवर्नमेंट ने अरेंज किया था और चित्राल के अंदर बहुत सारे लोगों को इससे अवार्ड मिला। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इस तरह जो सितंबर को ये मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं चित्राल से हमारे जो देखने वाले उनको मैं बताती चलूँ कि 29 सितंबर को बूनी के अंदर एक सिंपोजियम अरेंज किया जा रहा है केपी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें टूरिज़म को मज़ीद एक्सप्लोर करने के हवाले से कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूरिज़म साइट पे, नौजवान किस तरह से अपने टूरिज़म को आगे लेके आ सकते हैं चित्राल के अंदर। तो एक बहुत अच्छा सिंपोजियम अरेंज होने जा रहा है, इनेकाद उसका हो रहा है बुनी के अंदर। तो मेरी गुजारिश है जितने भी चित्राल के नौजवान हैं उनसे कि आप जाएँ, शिरकत करें वहाँ पर, उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। चित्राल के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं या टूरिज़म को आगे लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें हैं उनके हवाले से आपको अवेयरनेस भी मिलेगी। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आजकल होने जा रही है बुनी के अंदर। तो याद रखें 29 सितंबर आपने ज़रूर जाना है सिंपोजियम में। बिल्कुल आलिया, अगर हम टूरिज़म की बात करते हैं, सियाहत की बात करते हैं तो चित्राल का नाम तो डेफिनेटली सबसे पहले आता है। और जितने भी ट्रैवलर्स चित्राल जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि दिखाई नहीं जाती थी। अभी माशाल्लाह से चित्राल को दुनिया भर में देखा जाता है और यही जो अवार्ड दिए गए इनसे यही पता चलता है कि हाँ, हम पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आगे ले जाने में, माशी लिहाज से आगे ले जाने में चित्राल का बहुत बड़ा हाथ है। तो डेफिनेटली जितने भी लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं उन सबको हमारी तरफ से, हमारे शो की तरफ से मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं आलिया जो भी आने वाली हमारी नस्लें हैं उनके लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि अपने कल्चर को, अपने सकाफती जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको प्रिजर्व रखें और उनको प्रमोट करने की कोशिश करें पॉजिटिवली, जैसे कि हम कर रहे हैं।
انشاءاللہ اگلے کیٹیگری میں شاید انشاءاللہ ہمارا بھی انشاءاللہ پورے امید کے ساتھ ہم بھی آپ سب کو انشاءاللہ نیکسٹ ورلڈ ٹورزم ڈے پہ اوارڈ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. مینیفیسٹ کرنے میں کیا جاتے ہیں؟ کچھ نہیں جاتا, ہم بھی آپ بھی پلے کر رہے ہیں, ہم تھوڑا سا پلے بیک اپنی سوسائٹی کے لیے ہم بھی کر رہے ہیں, تھوڑا سا چترال کی کلچر کے حوالے سے, چترال کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہم بھی کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے عالیہ. اور عالیہ آج کے پروگرام میں ہم اکیلے ہوں گے یا کوئی کسی حوالے سے بات کریں گے؟ کیونکہ میوزک تو کافی ٹائم سے ہم نے اسٹاپ کیا ہوا ہے. اسٹاپ تو نہیں کیا ہوا, یہ ہے کہ ہمارے پاس لائیو میوزک نہیں ہوتا, باقی تو کافی لوگ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ذرا جب بھی کوئی میوزک شو کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کے بعد لو ہو جاتے ہیں, کیونکہ تھوڑے سے سوشل میڈیا پہ لوگ پھر آ جاتے ہیں, پھر میوزک آ گیا تو ہم لوگ بھول جائیں گے, تو پھر دوبارہ ہم اپنا لائیو میوزک لے کے آئیں گے. کوئی بات نہیں, لائیو میوزک لے کے آئیں گے. ہمارے پاس بہت ینگ ٹیلنٹ آنے والے ہیں, اور ویسے بھی سردیاں آنے والی ہیں تو عالیہ سردیوں کی بات سے پتہ چل گیا میں کافی دنوں سے تھوڑی سی بیمار ہوں. آج میرا گلا بھی, میں کم باتیں کروں گی تو تم سنبھال لینا. نہیں, یہ بات میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ آج آپ نے زیادہ بولنا ہے, تو میں اسی لیے دوبارہ یہ اسٹیج پہ بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اتنے ٹائم سے دیکھو ڈفرینٹ بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور سردیاں جیسے آتی ہیں اور وائرل یہ وغیرہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو آپ لوگوں نے سب نے اپنا بہت سارا خیال, اور ڈینگی بھی آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسے, تو آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, پانی جو ہے وہ صاف پانی اچھے سے پینا ہے, فروٹس کھانے ہیں, اور جیسے کہ عالیہ کو بھی چاہیے تھے وہ بریک میں 2-3 ایپل میں لے کر آئی ہوں, میں ضرور کھلاؤں گی عالیہ چترال کے اسپیشل. میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہی تھی کہ سردیوں میں ویسے وہاں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, چترال کے لوگ یہاں پہ موو کر جاتے ہیں, کیونکہ چترال میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس گیسٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں سردیوں میں, اور میوزیشینز بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں, تو لائیو میوزک تو ہم سردیوں میں میوزک سنتے ہیں, ہم محفل جماتے رہیں گے مطلب صدائے چترال میں. بالکل عالیہ, ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, وقفے پہ جاتے ہیں, تب تک میں عالیہ کو جو ہے ترپ چائے پلاتی ہوں, یا پھر کچھ چترال سے ہمارے پاس ایپل آئے ہوئے وہ کھلاتی ہوں. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں صدائے چترال. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ سب کو ہم دوبارہ اپنے پروگرام صدائے چترال میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے عالیہ ہم بات کر رہے تھے ٹورزم کے حوالے سے, ٹورزم ڈے کے حوالے سے, کہ کس طرح سے پورے دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اسپیشلی پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کیوں منایا جاتا ہے, اور ہم نے چترال کی بھی بات کی کہ کافی لوگوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا, اپریشیٹ کیا گیا. اور عالیہ, آج ہمارے پروگرام میں بھی جو گیسٹ موجود ہے آل دا وے فرام چترال, بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے ہمیں کہ آج اتنے اچھے پرسنالٹی کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, جیسا کہ عالیہ نے بتایا تھا. اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے, وہاں پہ کالز کر کے آپ ہمارے جو بھی آج کے گیسٹ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں. بالکل. تو زبینہ, ٹائم ضائع کے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں, آئی گیس ان سے بات کریں گے, کیونکہ ان کے جو خدمات ہیں ٹورزم کے حوالے سے, بالکل دونوں جو ہمارے گیسٹ ہیں بہت ہی ہمارے معزز گیسٹ ہیں, اور اٹس این آنر فار اس کہ آج ہمارے پروگرام میں وہ آئے ہیں. بالکل عالیہ, ہمارے ساتھ آج ہمارے شو پہ موجود ہے کیپٹن سراج الملک, آل دا وے فرام چترال سے آئے ہیں, اور ہندو کش ہائٹ کے آنر اور سی او کہہ سکتے ہیں. اور ٹورزم کے حوالے سے چترال میں جتنے بھی ان کے کنٹریبیوشنس ہیں وہ ایک لسٹ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے, لیکن ان سے خود ہم زبانی سنیں گے تو اچھا لگے گا. شہزادہ سراج الملک آج ہمارے شو میں موجود ہے. تو سر, آپ کو ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے شو صدائے چترال میں ویلکم کرتے ہیں. بڑی مہربانی جی. جی سر. خوشی تو مجھے ہو رہی ہے کہ اتنے خوبصورت چترالی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے آج گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. بالکل سر, اور ڈیفینیٹلی دونوں بیزی ہو کر آئے ہیں, بیزی شیڈیول سے ٹائم نکال کر آئے ہیں. تو عالیہ میرے رشتہ دار بھی لگتے ہیں, تو پلیز انٹروڈیوس کریں. بالکل, جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں سر, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پچھلے 22 سال سے کام کر چکے ہیں, اور ایکو ٹورزم کے حوالے سے جو ان کے خدمات ہیں 22 سال سے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے. اس کے علاوہ اگر میں اسپیشلی بات کروں ان کی, تو بروغل کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بروغل کے کلچر کو آگے لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے زبینہ. اور ان سے میری جب بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یاک جو فیسٹیول ہوتا ہے ہمیشہ بروغل کے اندر, ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے. سر مراد اکبر کو ہم اپنے پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سر, آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج ہمارے ساتھ تشریف. Thank you for having me.
थैंक यू सो मच सर सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस 27 सितंबर को आपको एक बेस्ट अवार्ड दिया गया टूरिज्म के हवाले से, तो इससे के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं और थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताएं। ऑल्दो आपको सब जानते हैं चित्राल में भी, चित्राल आप से किसी बाहर भी तारुफ लोग- के मोहताज तो नहीं है सर, बिल्कुल लेकिन सर, तो अपनी थोड़ा सा जर्नी अपना के शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे नाजरीन को और अपने अवार्ड के बारे में भी हम बताएं सर। इंट्रोडक्शन जी, मैं आपके पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि मैं 80 साल का होने वाला हूँ अगले साल। तो शॉर्ट से शॉर्ट ये है कि मैंने शुरू अपना करियर किया था पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। तो एयरफोर्स वालों ने कहा कि तुम पायलट नहीं बन सकते हो, तुम्हारे में पायलट बनने की सही सहालियत नहीं है, ये जो भी है। तो उन्होंने मुझे आर्मी पे भेजा जी। आर्मी पे फिर मैंने PMA में जाके ट्रेनिंग करके और 10 साल आर्मी में गुजारा। मगर मेरे दिमाग में हमेशा था कि एयरफोर्स वाले क्यों कहते हैं कि आप जहाज़ नहीं उड़ा सकते। तो जिद से मैंने फिर जाके PIA ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर 20 साल मैंने PIA में जहाज़ उड़ाए। तो वो तो मेरा करियर की बात मैं कर रहा था जी। मगर टूरिज्म जी हमेशा मेरा एक पैशन था जी। तो जब मैं फौज में भी था, जब मैं PIA में भी था, तो मैं ग्रुप्स को लेके चित्राल के पहाड़ों पे मैं फिरा करता था। शौक से, पैशन था मेरा। और एक जहाज़ उड़ाना इतना इंटरेस्टिंग एक प्रोफेशन है जी कि कई बार जब मैं अटलांटिक ओशन के ऊपर से 33,000 फुट पे मैं उड़ रहा होता हूँ और मैं रात के 2 बजे है, मैं राइट की तरफ देखता हूँ, मैं फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, राइट पे देखता हूँ तो वहाँ जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो कई महीनों तक वहाँ रात होता नहीं है। अच्छा। तो आप राइट देखते हैं तो सारा वो आपको आसमान दिन की तरह नजर आता है। आप लेफ्ट देखते हैं तो सारा आसमान जिस तरह होता है हमारे यहाँ ऐसे है। और मैं हमेशा सोचता था कि मुझे ये लोग इसकी तनख्वाह दे रहे हैं, ये तो अगर मुझसे पैसे मांगते तो मैं कहता हाँ जी मुझसे ले लो, मुझे ये काम करने दो। तो ये जी बात ये है कि सबसे बेस्ट प्रोफेशन वो है जो कि आप ऐसे समझें कि जैसे ये मेरा हॉबी है। बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि अभी जब PIA से मैं चले जाऊंगा, पेंशन हो जाऊंगा, तो फिर ऐसे कौन सा जॉब है जो मुझे इस किस्म का वो दे, एक्सप्लोरेशन। तो वो फिर मैंने ये होटल बनाना शुरू किया। और ये हिंदू कुश हाइट जिसके लिए मुझे कल नेशनल अवार्ड मिला और इससे पहले प्रोविंशियल अवार्ड भी मिला था। मेरा ख्याल है हम वाहिद होटल हैं जिसको प्रोविंशियल अवार्ड भी मिला है और नेशनल अवार्ड भी मिला है। और मुझे और भी पसंद ये था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 होटलों को कल नेशनल अवार्ड मिले थे। एक था जी सरीना इस्लामाबाद जो सब लोग जानते हैं और बहुत बड़ा है, और एक छोटा सा हमारा होटल को भी साथ मिला के तो हम 2 होटल थे पाकिस्तान में जिनको नेशनल अवार्ड मिला। बिल्कुल सर। और ये बहुत अच्छी बात है चित्राल के लिए भी कि लाइक चित्राल के अंदर इस तरह के होटल्स हैं जिनको अवार्ड से टूरिज्म के हवाले से इतना टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करें। सर अब मैं आपकी जानी पाना चाहूँगी कि चित्राल में इको टूरिज्म के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी स्पेशली मैं चाहूँगी कि ब्रोगल के हवाले से जो जर्नी थी उसके हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरा तकरीबन 20 साल से ऊपर मैं डेवलपमेंट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। और डेवलपमेंट सेक्टर का मतलब ये है कि उसमें जो रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर जो सब सेक्टर्स हैं डिफरेंट इंक्लूडिंग टूरिज्म शामिल होते हैं। तो आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ और टूरिज्म डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक़ होता है। स्पेसिफिकली अगर आप बोरोगल की बात करें एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सिराज साहब को बेहतर पता है कि बहुत ह्यूज पोटेंशियल है वहाँ पे। बिल्कुल। इस वक्त बोरोगल काफ़ी आप कह सकते हैं कि लाइमलाइट में है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ पे है, क्या वहाँ पे कल्चर कैसा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था, सिराज साहब एग्री करेंगे, कि बहुत कम लोगों को पता था कि बोरोगल भी कोई जगह है। बिल्कुल। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2005 की।
ٹھیک ہے. مطلب یہاں تک کہ چترال کے بہت سارے لوگ وہاں نہیں گئے تھے, ان کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ روڈز نہیں تھے, روڈز تو بالکل بھی ابھی بھی بالکل ان ایکسپلورڈ تو آپ نہیں کہہ سکتے, ایٹ لیسٹ نیشنل لیول کے اوپر پاکستانیوں کے اندر یہ ان ایکسپلورڈ تھا. البتہ یہ ہے کہ فارن ٹورسٹ جو تھے, جو ایڈونچر ٹورسٹ ہوتے ہیں, بالکل وہ آتے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں چند ایک مشہور ٹریکس ہیں, وہاں سے وہ جاتے ہیں, گلگت وغیرہ جاتے ہوتے تھے, تو ان کو ایک خاص ٹورزم جو ایڈونچر ٹورسٹ کے اندر جو ہے ان کو پتہ تھا. لیکن پاکستان کے اندر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بروغل بھی کوئی جگہ ہے کہ وہاں کیا پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے. اس وقت میں کام کر رہا تھا ہاشو فاؤنڈیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ہم نے لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے, جو کہ 2 سال سے وہاں کے جو ینگ لڑکے تھے ایک فیسٹیول منا رہے تھے اپنا لوکلی, جس کو وہ بروغل فیسٹیول کا نام دیتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ بروغل کو اگر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, دنیا کے سامنے لانا ہے, اور ٹورزم ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے بھی اگر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, ایجوکیشن کے اندر کام کرنا ہے, ہیلتھ کے اندر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچرل ریسورس کے اندر کام کرنا ہے, تو آپ نے دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ بروغل ہے, یہاں یہ پوٹینشیل ہے, یہاں پہ یہ مسائل ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہمیں لگا وہ یہ تھا کہ جو فیسٹیول وہاں پہ ہو رہا ہے, اس فیسٹیول کو ہم پروموٹ کریں. تو پہلی دفعہ ہم نے 2005 میں اس کو ہم نے اسپانسر کیا. میں وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ گیا, تو وہاں اس کو ایک تقریباً چھوٹے پیمانے پہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگلے سال ہمیں تھینکس ٹو آشو فاؤنڈیشن انہوں نے تھوڑا زیادہ سپورٹ کیا, تو ہم نے اگلے سال 2006 کے اندر اس کو بڑے پیمانے پہ, اس سے بڑے پیمانے پہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا, جہاں اس وقت حالانکہ وہاں پہ روڈز نہیں تھے, تقریباً 3 دن آپ کو پیدل سفر کر کے فیسٹیول وینیو تک پہنچنا پڑتا تھا. وہاں پہ کافی سارے فارن ٹورسٹ آئے ڈفرینٹ کنٹریز سے, تو ان میں سے کچھ لوگوں نے واپس جا کے انٹرنیشنل میگزینس کے اوپر اس کے اوپر جو ہے نا رپورٹس لکھیں اور مضامین لکھے. پلس اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, تو اور چترال کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس کو سیریس لیا, اور اگلے سال 2007 کے اندر بروغل فیسٹیول کو نیشنل کیلنڈر ایونٹ میں شامل کیا گیا. لیکن اس کے بعد چونکہ وہ سیکیورٹی ریزنز اور وغیرہ کی باتیں تھیں, تو اس وجہ سے وہ میٹرلائز نہیں ہو سکا کافی سالوں تک. لیکن ابھی کچھ سالوں سے واپس وہ جو فیسٹیول ہے وہ ہے. لیکن وہ فیسٹیول ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارا جو آبجیکٹیو تھا کہ ہم نے بروغل کو انٹروڈیوس کروانا ہے ایک لارجر آڈینس کے اندر, تو وہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے یاک فیسٹیول, یاک جو پولو ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ جو واقعی کلچر جو ہے, واقعی کلچر کے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کا فوڈ کیا ہے, ان کی لائف سٹائل ان کا کیا ہے, ان کا لائیولیہوڈ کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں. بالکل چیلنجز تو وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو وہ جب تک لوگ وہاں پہ جائیں گے نہیں, تو وہ چیلنجز, وہ مشکلات ان کو نہیں پتہ چلیں گے. اس وقت جو ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, تو اگر آپ کمپیئر کریں 2005 اور 2024 کو, تو آپ کو ایک بدلتی ہوئی دنیا وہاں پہ نظر آئے گی. وہاں پہ اسکول بنے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل کے چھوٹے یونٹس بنے ہیں, وہاں پہ روڈ تقریباً آخری گاؤں تک بنا ہوا ہے. تو لوگ وہاں پہ ابھی, اس وقت جب ہم 2005 میں گئے تھے, تو میں گازین سے پیدل چل کے گیا تھا, جو کہ 3 دن لگے تھے مجھے فیسٹیول وینیو میں. اب کیا ہوتا ہے کہ بائک لے کے, گاڑی لے کے لوگ سیدھے کرمبر جھیل پہنچ جاتے ہیں. گو کہ اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ, نیگیٹو امپیکٹ اپنی جگہ پر ہے, وہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو انٹروڈیوس کرائیں, اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے. بالکل سر, ٹورزم ان چترال کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے اقدامات جو کہ وہاں پہ نہیں کیے جاتے. سب سے پہلے تو ہم نے بہت دفعہ اپنے پروگرام میں بھی انفراسٹرکچر کی بات کی ہے سر, کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں تو ہمارا ٹورزم کیسے آگے جائے گا, اور اس پہ ابھی تک کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے, اس پہ آپ کیا, اس پہ آپ اپنی رائے دیں سر. ٹھیک ہے جی, انفراسٹرکچر نہیں ہے,
اس کا ایک میں ہمیشہ جی ہر چیز کو پازیٹیولی لینا چاہتا ہوں, یہ میری عادت ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں جب میں, کیونکہ میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے, میں نے مری کو دیکھا ہے, میں نے نتھیا گلی کو دیکھا ہے, میں نے کاغان کو دیکھا ہے, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مری کے ساتھ ہوا ہے, کاغان کے ساتھ ہوا ہے, وہ ابھی ہنزا کے ساتھ ہونے والا ہے. بالکل ایسا سی. تو جب میں ادھر ان کو دیکھتا ہوں کہ یہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو میں ایک قسم کا مجھے لگتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سڑکیں ابھی تک اس قسم کے بنے نہیں ہیں. اور میری دعا یہ ہے کہ یہ سڑکیں KKH کے نما اس وقت بنے جبکہ ہمارے لوگ جو پاکستان کے ٹورسٹ, زیادہ تر پاکستان کے ٹورسٹ ہیں, باہر کے ٹورسٹ پاکستان میں اتنے نہیں آتے ہیں, ان کو ذرا سمجھ آئے کہ اس علاقے کا ہم نے کچھ خیال بھی کرنا ہے. ہم یہاں صرف اس لیے نہیں آئے ہیں اپنے جوس کے ڈبے پھینکنے کے لیے اور اپنے چپس کے یہ پیکٹ پھینکنے کے لیے. بالکل. تو ہم اس چیز سے بچے ہوئے ہیں, اور اس چیز کو ہمیں ذرا ایک حد تک یہ سڑکوں نے بچائے ہوئے. لیکن بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے, جاتے ہوئے مسئلوں میں. وہ ہمیں, مجھے خود پریشانی ہے جی, میں روز وہاں بس چلاتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میرے خیال ہے پاکستان میں اتنے ٹائر کوئی بھی نہیں بدلتا ہے جتنا ہمارے بسوں میں بدلنا پڑتا ہے. وہ تو ہے, مگر صرف کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ساتھ ساتھ چترال کے اندر ہم ٹورزم صحیح طریقے سے اگر ڈیولپ کریں, بجائے باہر کا یہ روتے ہوئے کہ جی ہماری سڑکیں نہیں ہیں, ہماری یہ نہیں ہے, جہاز نہیں آ رہے وغیرہ, وہ تو ہے, مگر اگر ہم چترال کے اندر ہوم سٹیز ڈیولپ کریں, ہم اس کوشش ایسے کریں کہ جو ٹورزم ہے یہ صرف ہوٹلوں کو نہ ملے, یہ لوگوں کے گھروں کے اندر لوگوں کو ڈائریکٹلی ان کو فائدہ گر ہو. اور میں دیکھتا تھا جی ہوٹل بنانے سے پہلے مراد صاحب جو ابھی ذکر کر رہے تھے بروغل کے, بروغل اس وقت بھی بہت اٹریکٹیو جگہ تھا, اور ہم لوگ اس وقت جو مقامی پورٹرز ہم وہیں سے اٹھاتے تھے, ہم وہیں جا کے اپنے تمبو لوگوں کے ان میں لگاتے تھے باغوں میں, اور تو وہ ہمارے انتظار کرتے تھے ہر سال کہ یہ آئیں گے تو ہمیں ہائر کریں گے, ہمیں لے جائیں گے. اور اگر ہم اس قسم کا چیز ڈیولپ کر رہے ہیں چترال کے اندر تاکہ جب وہ میس ٹورزم جس کو آپ کہتے ہیں وہ آئے تو ہم اس کے لیے تیار رہے. تو چترال میں ہے جی بہت چترال, انفارچونیٹلی جی, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاش چترال ہے, کیونکہ اور اس کو بھی ڈیولپ نہیں کیا. اگر چلو اس کو بھی ڈیولپ آپ کرتے کچھ بھی ہو جاتا, تو چترال کلاش صرف نہیں ہے, چترال میں بہت خوبصورت وادیاں ہیں, بروغل ان میں ایک ہے جو کہ لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس سال پہلی بار میں گیا تھا جی اویر, لوٹوویر سر یا چاند لوٹوویر. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ وہاں میرا جی دل اتنا خوش ہوا, میں کہا یہ چلو یہ تو بچا ہوا ہے, ابھی تک بھی یہ بچا ہوا ہے, اور اگر اس کو آپ اسی طرح رکھ سکیں ایک اسپیشل ٹورزم کا اس کو ایک ڈیسٹینیشن بنائیں. لیکن ابھی روڈز بن رہے ہیں سر اویر کے, بن رہے ہیں کیونکہ میں تو ابھی ہو کے آیا ہوں, وہ بنے نہیں ہیں, مگر بن رہے ہیں اور بننا چاہیے جی. مگر ساتھ ساتھ ہمیں صرف ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بھی خود کچھ نہیں کرنا چاہیے اور کہیں جی بس وہ روڈ نہیں ہے. جس طرح پہلے لواری جب ٹنل نہیں تھا, ہم کہتے تھے بھائی ٹنل نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو تو ذرا ڈیولپ کریں, تیاری کریں اس ٹائم کے لیے جب کہ لوگ آئیں گے یہاں. اور اب چترال بڑے اسپیشل لوگ آنے چاہتے ہیں جی, لوگ جہازوں میں آنے چاہتے ہیں, کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو نیچر ہے اس کا کس فارم میں ہے. یہ گلگت اور یہ ہنزا وغیرہ وہ خراب ہو رہے ہیں جی, اور خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے. وہ جگہ جگہ ابھی کانکریٹ کے بلڈنگز انہوں نے شروع کر دی ہیں اور بغیر سوچے ہوئے دکانیں لگا دی ہیں, ہر ایک میں چھوٹا چھوٹا وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہوٹل بنایا ہوا ہے.
تو یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو کہ باقی پاکستان میں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. چترال اس سے بچا ہوا ہے. تو وہاں جو بھی آتے ہیں وہ اس دو چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ایک چیز کہتے ہیں یہ کیسے ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں. سب سے پہلے ہمارے لوگ ہیں, ہمارے علاقے سے بھی زیادہ ہمارے لوگ ہیں. بالکل اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ علاقہ ابھی بھی ایک قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور جو باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے, تو ہمیں یہ بچائے گی. ہم اگر کسی نہ, ہم سب سے زیادہ جی ہمارا جو ثقافت ہے, کلچر ہے, یہ کلچر یہ بڑا سٹرونگ چیز ہوتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, مگر یہ چترال میں ابھی تک یہ قائم ہے جی, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو رکھ سکیں اسی طرح, اور یہی ہمیں جو ٹیررزم وغیرہ باقی کے پی میں ہر جگہ دیکھتے, چترال میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. ہمارا بارڈر 450 کلومیٹر ہے. سوات کا تو بارڈر ہے ہی نہیں, گیر کا کچھ بھی نہیں ہے, وزیرستان کا بھی اتنا بڑا بارڈر نہیں ہے. شاید ہمارا صرف بلوچستان پورا جو ایک پروونس ہے اتنا ہے. مگر چترال میں یہ نہیں ہے, کیونکہ ثقافت ہے, کیونکہ لوگ اچھے ہیں, کیونکہ وہاں ابھی بھی ان کو اپنا پولو پسند ہے, ان کو اپنا ستار پسند ہے, ان کو اپنا ناچ گانا پسند ہے. تو جب تک اس قسم کے باتیں رہیں گے, اور یہ اگر حکومت بھی یہ سمجھے کہ جی ان چیز کو تھوڑا اہمیت دیں, تو ہم بچے رہیں گے. بالکل سر, ایسے سر ابھی ہمارے پاس یہاں پہ لیا چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے واپس آ کے اپنے گیسٹ سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں صدائے چترال. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں صدائے چترال میں. ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست آج کے ہمارے گیسٹ ہیں, ان سے ہم ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے چترال کے اندر ٹورزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں سر کی جانب آنا چاہوں گی. سر, چونکہ میں نے دیکھا ہے آپ جو ہے نا کلچر کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ لنک ہے جو چترال, اور آپ کی فیملی بھی کلچرلی بہت زیادہ اس چیز میں ہے. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا چترال کی کلچر کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے, کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کتنا چینج ہوا ہے ہمارا کلچر بھی, اسپیسیفکلی میوزک کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر کوئی ایک اسپیسیفک چیز کو نہیں لے سکتے آپ. کلچر ایک مکمل پیکج ہے کسی بھی علاقے کا, کسی بھی سوسائٹی کا, جو ایک کمپلیٹ جو لائف سٹائل ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کا ایسی چیزیں آتی ہیں, آپ کا ڈریس آتا ہے, آپ کا میوزک آتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا رہن سہن, آپ کے کھانے, آپ کا ہینڈی کرافٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کا مال مویشی رکھنے کا اسٹائل, کیسے آپ اس کو لے کے آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح ہر چیز جو ہے, اور آپ کا بیہیویئر, سب سے بڑا جو کلچر کا حصہ ہے وہ بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی سویلائزیشن اور پلس میوزک آف کورس, ٹھیک ہے نا. اور ہم چترالی تو میوزک کے لور ہے. اب چترالی میوزک کو اگر آپ لے لیں, سر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے بات کرتے ہیں, واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اسلام آباد سے, جی بتائیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے کچھ. پروگرام بہت اچھا ہے, پورا پاکستان دیکھتے ہیں, بلکہ پورا ملک دیکھتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں. تھینک یو. جب یہ پروگرام رکھتے ہیں اور سب سے اچھا یہ کہ آپ اچھا گیسٹ لا کے بتاتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, آپ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کون سے علاقے سے پاکستان کے؟ میں اپر چترال چون سے میرا تعلق ہے. اچھا, تو کھوار میں بات کریں ہم سے, ہمارے رشتے دار. اچھا, کھوار سے بات کرتے ہیں. تو سامان صاحب اس کی سلام, سراج الملک صاحب کو سلام ہوتا جی کو سلام. وعلیکم السلام. جی بھائی, کیا لودو اس پر پروگرام حوالہ سر, اس پر مسور مراد بھائی سور کیا سوالات کیا کوس سوالات ہے کیا تھا نظام ہوئے ہے سطح مطابق جواب دوئی دکاتے جب نہ ہوتا تھا کس سوال کو جب جو دیا مخبر نو افسار نوری افسار چاہے بکیے سور دکاوہ دی ہو جب یعنی ماں افسار جو ہو. بالکل بالکل بالکل. اچھا, چونج کے موسم شرطی حوالہ اس پتہ لو دے, وہ اسلام آباد میں تو چونج کے حوالے یا ان کو پتا ہوگا نا, کال پہ بات کرتے ہیں. میں تو اسلام آباد میں ہوتا ہوں, چونج میں تو مسلم تو ابھی شادی شروع ہو گیا تقریباً. ہاں بالکل, ہمارا تعلق بھی اپر چترال سے, تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا موسم ہے وہاں. میں دونوں کو جانتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. ہم سب چونج کے ہیں, ہم سب اپر چترال کے. چلے, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے. سر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں.
تو میوزک کے حوالے سے میوزک میں آپ ٹرانزیشن کی بات کر رہی تھی، تو جس طرح میں نے کہا کہ کلچر کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ بات لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کلچر اسٹیٹک کلچر ڈائنامک چیز ہے، اور زمانے کے وقت کے کی ضروریات اور نیڈس کے حساب سے کلچر چینج ہوتا ہے، مثلا اس میں بہتری آتی ہے. مثلا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ 50 سال پہلے 40 سال پہلے آپ کے کلچر کا ایک بہت اہم حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا، اس کی نیڈ نہیں رہی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی اور چیز آپ نے ڈیولپ کی، کوئی اور چیز آپ نے اڈاپٹ کی. تو یہ کلچر جو ہے ایک ڈائنامک چیز ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ غلط ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح یہ ڈائنامک کلچر ہے، تو جو بھی کلچر ڈائنامک نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، بالکل ٹائم کے ساتھ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے چترال کا کلچر بھی ڈائنامک ہے، چینج کو اڈاپٹ کرتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے. میوزک کے اندر بھی یہی ہوا ہے. جس طرح آپ اگر آج سے 40 سال پہلے کے میوزک کو دیکھیں، اس وقت کے زمانے سے کے حساب سے وہ ٹھیک تھا، اس کے انسٹرومنٹس چند ایک انسٹرومنٹس تھے، چند ایک گانے والے تھے، ان کا اپنا اسٹائل تھا، ٹھیک ہے، اور ڈانس کا اپنا ایک اسٹائل تھا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا، زمانے کے نیڈس بدل گئے، لوگوں کا ایکسپوجر ہو گیا، اور یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ آپ کا میوزک لمیٹڈ ٹو چترال اور گلگت تھا، ٹھیک ہے نا. اور اب چونکہ آپ کا ایکسپوجر اتنا بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں کی نیڈس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے میوزک کے اندر جو چینج آیا ہے، جو فیوژن جسے ہم کہتے ہیں، یا جو اڈاپٹیشن کیا ہے، ہمارے جو فنکار ہیں، ہمارے جو سنگر ہیں، بہت بہترین ہے. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ قشقاریان بینڈ جو ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کچھ ایسے گانے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریمکس کیے ہیں، دوبارہ گایا ہے، جو کہ ہم بھول چکے تھے، ٹھیک ہے نا. ماں گلاسا او مثال کے طور پہ کسی کو یاد نہیں تھا، اگر تھا بھی بہت کم لوگوں کو تھا. انہوں نے اس میں انوویشن کیا، اور آج جو ہے وہ نہ صرف چترال کے اندر، ہر جگہ بہت جگہوں پہ سنا، وہ لوگ بھی، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہماری زبان نہیں آتی، لیکن وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں مثال دوں گا آپ کے ستار کے اندر جو بشارت بادشاہ نے جو انوویشن کیا ہے، اس نے تو بالکل ہی ڈائنامک. اب دیکھیں آپ کی پاپولیشن کا 70% جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ یوتھ ہے. اب یوتھ کو چینج چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے پرانے طریقے سے، پرانے انداز سے یوتھ کو نہ انفلوئنس، اور میوزک جو ہے نا وہ انفلوئنس، جس طرح سر نے کہا کہ میوزک کا کتنا رول ہے، بہت زیادہ رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پیس کو مینٹین کرنے میں کس چیز کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے؟ میوزک کا، پولو کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میوزک بجاتے ہیں تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے، فلاں گاؤں سے ہے، فلاں مذہب سے ہے. اس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک باؤنڈنگ، مضبوط باؤنڈنگ، یونٹی پیدا کرتی ہے، ایک مضبوط باؤنڈنگ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ باؤنڈنگ فیکٹر اس وقت تک رہے گا جب تک آپ زمانے کے نیڈس کے حساب سے اس کو چینج کریں گے، تب بنے گا. نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کا اثر کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جی سر، جیسے کہ آپ نے پولو کی بات کی سر، چترال کے کلچر کی اگر ہم بات کریں تو پولو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آپ پولو میں، آپ کو پولو کا شوق بھی تھا، آپ کھیلے بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے پولو کا ابھی فی الحال اس ٹائم میں کتنا ہاتھ ہے ہمارے ٹورزم کو، ہمارے کلچر کو آگے بڑھانے میں؟ کیونکہ آپ چونکہ کھیل بھی چکے ہیں پہلے. میرا جی گلا تھوڑا سوکھ رہا ہے، کیونکہ اردو میں نے بہت زیادہ کی، اگر کھوار تھوڑا سا اگر اچھا لے گا. ویسے بھی ہمیں جتنی بھی کالز آتی ہیں وہ سب کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گیسٹ سے کھوار میں بات کریں، تو آپ لوگ کھوار میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح دنیا جی سر. غابو سخت لٹ حصہ شعر ہے، اس پر ہے ثقافت دی، اس پر پہچان دی. ہندسن کی آوائی گانا بازار و مجین بیمان ہمیں اسٹوری بھی تھی، ہمیں شیلی اس پہ ہمیں سرینین کی ریمن کی بھائی ہے خدای ہموش بہچارے آسان نو، بالکل سر صحیح. غال ہاش اشناری کی وہ امیر ترین روئے غال گر کو بونی، استور حالے کو بونی، ہمیں صرف ہے شوق و سرہ کونی، واحد شوق و سرہ، پیشن و سرہ ہے کیسی کرمین بھی ہو کہ ہنسنس پر پہچان دی ہے بچر کورا کی پوشتا میں
बल्कि पाकिस्तानों पहचान दीजिए ज़हन क्या रास्ता है यार। सर सिराज हमारे साथ मुरई से एक कॉलर मौजूद है, पोलो के हवाले से बात करेंगे, जरा उनसे बात करके आ जाते हैं। हाँ श्योर। ठीक है सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। Assalam teka jamatnya te barbara. Jam क्या berata zagi shira tu casus. Kita program borseli ka islawa hare raksa live program dalma. Boma zakka borseli. क्या लेनवा की तरह में हत्ती बहुत मजा कया। गुप्ता तो ये गुजारिश है कि क्या कि राय मैंने दिखे रहा नहीं शतरिया पहले वाह म्यूजिक करा बेली शतरी कोई पता कहा। बिल्कुल Spate di azab bishena bre music angi ko aji era giti spate tarenian ki Kisa bashenian sabashek tan trakemian re program ochun ke purano lalinian program khudi ishnarian baradi mashghul bosian लेकिन हमेशा आते म्यूजिक आन लुमी गीती इस बात टरेने की केटुआ गीती हमें बस म्यूजिक तान ट्रकीने में कोशिश पा आगे पता लगे क्या कि इस बात टरिया तू जारुआ तू जुआना तू का दिया तू म्यूजिक को चाहती कायद न करूं बिल्कुल कहता न करूं जरूर। बहुत शुक्रिया कॉल कोई को बचन दी थी ऑल द वे मोरोई से मैं कॉल आई थी। जी सर आपकी बात को पोलो के हवाले से कंटिन्यू करें। तो जी जब हम कल सरीना में हमें ये अवार्ड्स मिल रहे थे जी तो डिस्कवर पाकिस्तान का जो टीवी चैनल था बिल्कुल हमारे पीछे जो कुछ भी चला रहा था देखने के अक्सर उनमें पोलो दिखा रहे थे। बिल्कुल अक्सर पोलो दिखा रहे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे थे या चित्राल की बात कर रहे थे, तो पोलो अभी हमारे एक पहचान बन गया बिल्कुल और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अगर हुकूमत मदद करने चाहता है, सड़कें नहीं बना सकता है, जो भी कर रहा है, अगर इन पोलो प्लेयर्स को किसी न किसी तरीके इनको सपोर्ट करें क्योंकि ये वाकई ये बड़ा मुश्किल काम है। यू नो गरीब खानदानों घोड़े पालना भी एक जी हाँ बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर इनकी मदद करें और इस पोलो को, क्योंकि ये बड़ा खास पोलो है, ये दुनिया में और कहीं भी नहीं खेला जाता है, सिर्फ पाकिस्तान, इसको आप पाकिस्तान देखें, चित्राल या गिलगित बल्तिस्तान ना देखें, तो इस पोलो को आपने रखना है, इसको कामयाब बनाना है और दुनिया भर से आएंगे लोग सिर्फ आपका पोलो देखने के लिए। क्योंकि एक सर शंदूर फेस्टिवल में भी तो आते हैं। शंदूर दुनिया में सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है। बिल्कुल तो आपके पास सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड है, आपके पास शौकीन पागलपना के हद तक पोलो प्लेयर्स हैं चित्राल के और गिलगित बल्तिस्तान की भी। बिल्कुल तो अगर इसको आप कैपिटलाइज करें, इनकी मदद करें, बिल्कुल तो पोलो ही बहुत बड़ा एक आपके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। जी बिल्कुल सर, आपने बताया जैसे आपका काफ़ी टाइम PIA में रहा है, तो कोई एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे? हमारे प्रोग्राम का भी वक्त थोड़ा सा शॉर्ट रहा है, क्या आप मिस करते हैं उन दिनों को जब आप जहाज उड़ाते थे? नहीं जी, मैंने होटल ऐसी जगह बनाया है कि वो पहाड़ी के ऊपर है। तो जब आप वहाँ बैठ के नीचे देखते हैं और रनवे बिल्कुल हाँ बिल्कुल नजर आता है, तो बिल्कुल मुझे अभी भी ऐसी लगता है जैसे मैं जहाज उड़ा रहा हूँ। तो जहाज उड़ाने के लिए और वो PIA सर कोई फनी कुछ इस तरह का कभी एक्सपीरियंस होता है ना कि जो बहुत याद रह जाता है कभी कोई इस उसके लिए तरह आपने मुझे एक और प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। अच्छा बहुत सारे मैं आज सिर्फ चित्राल के बारे में बात करना चाहता हूँ और आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपके इजाज़त से मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ये जो हकदार था या मुझे हमें जो इन्होंने KP में जो अवार्ड दिए हैं और नेशनल अवार्ड भी दिए हैं, ये हमारे स्टाफ हैं जी, जो ये होटल के स्टाफ है। बिल्कुल सर वो हमारे बच्चों की तरह है। वो लोग हमारे साथ पिछले 30 साल से हैं। ऐसे बहुत कम होटल होंगे जहाँ इतने लोग इतने अरसे से हैं। ये लोग मजदूर हुआ करते थे जी। इन्होंने ये होटल बनाया था और अभी वो होटल चला रहे हैं। तो हम भी उन्हें इसी तरह ही समझते हैं और हमने एक वहाँ हमने जो एक अपना एक प्लान बनाया वो ऐसे है कि जब इनको 20 साल का सर्विस पूरा होता है, इनको हम एक प्लॉट देते हैं चित्राल में जी सर, और हर एक स्टाफ का एक बच्चा हम
जिस स्कूल में वो चाहते हैं उसमें एजुकेट करते हैं। बहुत तो अच्छी ये बात है इस सर, किस्म का ये एक वो बन रहा है वहाँ उस होटल में, और इस वजह से लोगों ने इसको पहचान लिया, क्योंकि जब आते हैं इनसे मिलते हैं तो एक ही इसमें कोई चीज़ है। तो PIA की आप मुझे चलिए माफ कर नेक्स्ट दें। टाइम आपको जरूर बुलाएंगे। आपको दोबारा मुराद बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये सर बिल्कुल, हमारे पास चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी शॉर्ट है तो आप लोगों के साथ बैठ के भी बहुत अच्छा लगा। तो सर कोई मैसेज हमारे चित्राली आवाम के लिए कन्वे करना जो हमारे देखने वाले हैं, खोआर में चित्राल के उर्दू में कर नौजवान सकते हैं, हैं, मर्जी उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई नसीहत करना चाहेंगे? नहीं, नसीहत तो नहीं करेंगे। नसीहत ऐसी चीज़ है कि हम कंसिडर वो बहुत मुफ्त में मिलती है तो उसके ऊपर अमल भी लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। मैं टूरिज़्म के हवाले से ही बात करूँगा कि हमें एक तो यह जिस तरह सिराज साहब ने कहा कि गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए टूरिज़्म प्रमोशन के अंदर, और पोलो के अंदर प्रमोशन, और उसको जो है ना इसी तरह मज़ीद तरक्की देने के लिए। लेकिन एज ए कम्युनिटी भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। एज ए चित्राली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिस तरह सिराज साहब ने कहा कि अगर रोड्स नहीं बनते हैं तो क्या हम बैठ जाएंगे? बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि यूथ के लिए ख़ास करके कि ह्यूज पोटेंशियल है चित्राल के अंदर, ऐसा ही है, ठीक है ना। मसला ये है कि जब आप ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं अक्सर ट्रेडिशनली कि हमने कहीं जाके जॉब करनी, सरकारी जॉब हो तो सरकारी जॉब हो तो बेहतरीन है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो हमने जॉब करनी, बिल्कुल, ठीक है ना। ओके। लेकिन यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, बिजनेस की तरफ आना चाहिए, हमें जाना चाहिए, यूथ को जाना चाहिए, और जा भी रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि टूरिज़्म के अंदर सब सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। टूरिज़्म में आप गाइड बन सकते हैं, टूरिज़्म में आप रेंट कार चला सकते हैं, टूरिज़्म में आप जो है ना होटल चला सकते हैं, बसें चला सकते हैं, ठीक है जी। हैंडीक्राफ्ट का कारोबार कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बातें करके, बहुत सारी बातें हमारे पास भी थी आप लोगों से करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त होता है। तो आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल के आप लोग आए, और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आलिया, हमारे नाजरीन को आज के प्रोग्राम के हवाले से और नेक्स्ट आने वाले हवाले से कुछ बताएं, फिर हम अलविदा चाहेंगे। बिल्कुल, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो सर लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी सर की बात कि हम यूजुअली यही बात करते रहते हैं कि हमारे रोड सही नहीं है, ये नहीं है, वो हमेशा आलिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सर ने जो बात की ना कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, कि इसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम जैसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी अच्छे गेस्ट के साथ। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं, बताते भी हैं, तो अच्छे कमेंट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।